سی پیک کے بارے میں تو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، مگر اس پروجیکٹ کے ایک اہم حصے کے بارے میں 90% لوگ نہیں جانتے۔ اس امپورٹنٹ پارٹ کا نام ہے گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان پاکستان کے شمال میں واقع ہے اور یہی وہ واحد ایریا ہے جس کے تھرو پاکستان چائنا سے جڑا ہوا ہے۔ گلگت بلتستان کا ایریا اسٹریٹجک لحاظ سے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ایشیا کی 3 بڑی طاقتوں کو آپس میں جوڑتا ہے: خنجراب سے چائنا اور پاکستان کو، کارگل سے پاکستان اور ہندوستان کو، اور اکسائی چین سے ہندوستان اور چائنا کو، اور اس کے علاوہ واخان بارڈر سے افغانستان کو پاکستان سے جوڑتا ہے۔ سی پیک پروجیکٹ کے بعد اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے، اور ان تینوں ممالک کی یہ خواہش ہے کہ یہ جنت نظیر وادیوں پر مشتمل علاقہ ہمیشہ کے لیے ان کا حصہ بنے۔ یہاں پر المیہ یہ ہے کہ یہ آج تک کسی بھی کنٹری کا حصہ سمجھا نہیں جاتا ہے اور اسے مقبوضہ کشمیر کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایریا پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ اکثر لوگ گلگت بلتستان کی قانونی اور تاریخی حیثیت سے واقف نہیں ہیں۔ گلگت بلتستان 3 ڈویژنز اور 8 ڈسٹرکٹس گلگت، سکردو، گانچے، استور، دیامر، ہنزا اور نگر پر مشتمل ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام اس اکائی کی نہایت ہی پیچیدہ تاریخ رہی ہے اور اس کا ایک منفرد کلچر ہے۔ سن 1935 سے قبل یہ جنت نظیر علاقہ ایک ہندو مہاراجا کے زیر حکومت تھا اور کشمیر کے نوابی ریاست کا حصہ تھا۔ اس علاقے میں اس وقت مقامی راجا خاندان بھی حکومت کرتے تھے اور چین کے منگ ڈائنیسٹی اور کشمیر کے مہاراجوں کو ٹیکس پے کرتے تھے۔ سن 1935 میں گلگت سب ڈویژن انگریز کو کرائے پر دے دیا گیا، اور 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تو انگریز نے اس علاقے کو کشمیر کے مہاراجا کو واپس لوٹانے کی کوشش کی، جو ایک ہندو تھا، مگر اس علاقے کی 95% آبادی مسلمان ہے۔ مہاراجا کشمیر چونکہ ہندو تھا اس لیے ہندوستان کے ساتھ الحاق چاہتا تھا، مگر صرف خارجہ اور ڈیفنس کے امور کی حد تک۔ اس وقت کے مہاراجا کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی سلطنت ہندوستان کی مدد سے قائم رکھے، لیکن مقامی عوام کے خواہشات کے بالکل برعکس تھا، کیونکہ مقامی عوام مسلم اکثریت ہونے کے ناطے پاکستان سے الحاق چاہتے، جس کی وجہ سے اس وقت کے ہندوستان فوج کے مسلمان آفیسران اور گلگت اسکاؤٹس کی مدد سے مقامی لوگوں نے اس وقت کے گورنر گنسارا سنگھ کو گلگت بلتستان سے بے دخل کر دیا۔ یوں گلگت بلتستان پاکستان کے زیر انتظام آیا۔ دوسری طرف کشمیر کا مہاراجا ہندوستان سے الحاق کا اعلان کر چکا تھا، اس لیے ہندوستان نے دعویٰ کیا کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کا حصہ ہے، اور پاکستانی قبضے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کشمیری مہاراجا سے آزادی کے بعد 21 دن تک یہ علاقہ خود مختار ریاست کی حیثیت سے قائم رہا ہے۔ پاکستان سے الحاق کے بعد سن 1948 کو اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں اٹھایا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ رائے شماری سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اس پر پاکستان نے یہ شرط رکھ دی کہ گلگت بلتستان کو بھی رائے شماری کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ ہندوستان اس علاقے کو بھی کشمیر کا حصہ سمجھتا ہے، جس کے بعد رائے شماری کبھی نہیں ہوئی اور اس طرح یہ مسئلہ تاحال حل نہیں ہوا۔ اس علاقے کو نہ ہی پاکستان نے آئینی طور پر تسلیم کیا اور نہ ہی ان کو کوئی آئینی حق دیے۔ سن 1947 سے 1949 تک گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کے حصے کے طور پر چلایا جاتا رہا، اور پھر سن 1949 میں پاکستان کے اس وقت کے دارالخلافہ کراچی میں گلگت کے مقامی نمائندوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا گیا، جس کے بعد اس انتظامی اکائی کو پاکستان کے وفاق کے زیر انتظام لایا گیا۔ وفاق اس علاقے کو FCR کے تحت چلاتی رہی۔ اس علاقے کے باشندے آئین، نمائندہ حکومتی نظام، قوانین کے عمل درآمد اور انسانی بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ اس علاقے کے عوام خود ہی اپنی مدد آپ آزاد ہوئے اور ہندوستان اور چین کے آپشنز موجود ہونے کے باوجود ان محرومیوں کو پسند کیا اور آج تک انہی اندھیروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سن 1970 میں اس پورے علاقے کو شمالی علاقہ جات کا نام دے کر امور کشمیر کے حوالے کیا گیا، اور 1984 میں چین اور پاکستان نے مل کر اس علاقے میں قراقرم ہائی وے بنائی، جس سے پاکستان اور چائنا کے درمیان زمینی رابطہ
कायम हुआ और गिलगित बाल्टिस्तान का कुछ हिस्सा चाइना को गिफ्ट कर दिया गया। इस हाईवे की वजह से इस इलाके की अहमियत में और भी इजाफा हुआ, मगर इस हाईवे से मुकामी बाशिंदों की कोई खातिरख्वाह फायदा नहीं हुआ। आज के दौर में भी चाइना और पाकिस्तान मिलकर इस इलाके से सी पैक को गुजार रहे हैं, मगर मुकामी बाशिंदे पुरुम्मीद हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से इनकी माजी की महरूमियों का अजाला किया जाएगा, क्योंकि ये वो वाहिद जगह है जहां चीन और पाकिस्तान आपस में मिलते हैं और गिलगित बाल्टिस्तान को सूबे का दर्जा दिए बगैर सी पैक को इस इलाके से गुजारना शायद मुमकिन न हो, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल काम कर रही है और बहुत जल्द इस इलाके को सूबे का दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।